اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا بھلا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی، جو میری مان کر چلا، وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن جس نے میری اطاعت نہ کی، جس نے میری بات نہ مانی، میرے حدیثوں کو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، روزانہ موبائل سکرین پر ہزاروں حدیثیں اس کے سامنے آئی، لیکن اس نے صرف پڑھا، سیو کیا اور سکپ کیا، عمل نہ کیا، جس نے میری بات نہ مانی، یہ ایسا ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے ہیں اور اسے سمجھا رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں کہ ایسے کرو، ایسے مت کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کی حدودیں ہیں، ان حدودوں کے اندر رہنا ہے تمہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ اللہ کی فرما برداری میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور اسے جنت میں جانے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ جب ہم دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو بھائی پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں۔ جس کو اللہ نے دھوکے کا گھر کہا ہے، مچھر کا پر کہا ہے، اس کے لیے تیاریاں کرنا ضروری ہے، ہو بھی جاتی ہیں۔ لیکن وہ جنت جس کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی تعریف کی، باوجود اس کے کہ اللہ بے نیاز ہے، کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنی بنائی ہوئی ایک جگہ کی تعریف کی۔ کین یو امیجن وہ کس لیول کی ہوگی؟ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس کو ہم بیٹھے بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے دعائیں کروا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب بات آتی ہے ایفرٹ کی تو نہ میں کوئی قدم اٹھاؤں گا اور نہ تم کوئی قدم اٹھاؤ گے۔ آج کل پرسوں ترسوں کے چکروں میں زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی، لیکن آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے ہم۔